بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا ایک بار پھر ایران پر حملے کا منصوبہ، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے جنگی ہتھیاروں کی پیداوار بحال اور توسیع کرنے پر اسرائیل کے ساتھ اس کی جنگ دوبارہ چھڑنے کا خدشہ ہے۔ این بی سی نیوز کی رپورٹ کے مطابق متعدد نامعلوم حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنے آئندہ دورہ امریکہ کے دوران صرف ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کے خلاف ممکنہ حملے کے منصوبے پیش کریں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کو اس بات پر تشویش بڑھتی جا رہی ہے کہ ایران جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد اپنی بیلسٹک میزائلوں کی پیداوار کو دوبارہ بحال اور اس میں توسیع کر رہا ہے۔ اسرائیل کو یہ فکر بھی لاحق ہے کہ ایران اپنے جوہری افزودگی کے پروگرام کو دوبارہ سے ترتیب دے رہا ہے، جس سے پہلے اسرائیلی اور بعد ازاں امریکی حملوں سے شدید نقصان پہنچا تھا۔ اگرچہ اسرائیلی عوامی سطح پر ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے وجود کے لیے خطرہ قرار دیتا آ رہا ہے، تاہم این بی سی کی رپورٹ میں نامعلوم حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حکومت بیلسٹک میزائلوں کو سنگین تشویشناک قرار دے رہی ہے۔ اسرائیل کے جنگی منصوبے سے واقف ایک ذرائع نے این بی سی نیوز کو بتایا کہ جوہری ہتھیاروں کا پروگرام انتہائی تشویشناک ہے اور اسے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور ذرائع کا کہنا تھا کہ میزائلوں کا خطرہ بالکل حقیقی ہے اور پچھلی مرتبہ ہم ان تمام میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق توقع کی جا رہی ہے کہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات اگلے ہفتے امریکی ریاست فلوریڈا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ این بی سی نیوز کو جواب دیتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جیسا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی تو اس مقام پر حملہ کیا جائے گا اور اسے ہدف کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکہ نے وینزویلا کے قریب ایک اور تیل بردار جہاز قبضے میں لے لیا۔ امریکہ نے وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک اور تیل بردار جہاز اپنے قبضے میں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے والے تمام پابندیوں کے شکار تیل بردار جہازوں کے خلاف ناکہ بندی کے اعلان کے چند ہی دن بعد سامنے آیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا کے خلاف سخت اقدامات کے تحت ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوم نے جہاز تحویل میں لینے کی تصدیق کر دی۔ یہ کارروائی ایسے وقت پر سامنے آئی جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کے صدر پر دباؤ بڑھا رہے ہیں اور خطے میں امریکی فوجی موجودگی بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ وینزویلا کی طرف سے امریکی اقدامات پر تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یہ کچھ ہفتوں میں امریکہ کی جانب سے وینزویلا کے قریب جہاز بردار کو ضبط کرنے کا دوسرا واقعہ ہے۔ ڈھاکہ میں بھارت پیچھے رہ گیا، بنگلہ دیشی نوجوانوں کا جھکاؤ پاکستان اور چین کی جانب۔ بھارتی وزارت خارجہ نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل بھارت کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کی پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کی نوجوان نسل بھارت سے نالاں ہے۔ ڈھاکہ میں اب پاکستان اور چین کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں بھارتی حکومت سے کہا گیا ہے کہ اپنی پالیسیاں درست نہ کی گئی تو بھارت بنگلہ دیش میں غیر متعلق ہو جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کا اثر ختم ہو چکا ہے اور بنگلہ دیشی نوجوان بنگلہ دیش کے قیام میں بھارت کے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں حالات کو ایک نئے موڑ پر لے آئی ہیں اور بھارت کو 1971 کے بعد بنگلہ دیش میں سب سے بڑے اسٹریٹجک بحران کا سامنا ہے۔ پاکستان ہمارا سچا اور کھرا اتحادی ہے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ پاکستان ہمارا سچا اور کھرا اتحادی ملک ہے۔ پاک ترک دوستی تا قیامت تک جاری رہے گی۔ بحری پلیٹ فارمز کی خدمت میں شمولیت سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ آج ہم مکمل کامیاب آزمائش کے بعد پی این ایس خیبر کی حوالگی کر رہے ہیں۔ پاکستان بحریہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 4 بیلگم جہازوں کی تعمیرات کا معاہدہ کیا تھا۔
پہلا جہاز پی این ایس بابر 24 مئی 2024 کو پاکستان کے حوالے کیا گیا، تیسرا جہاز پی این ایس بدر جون 2026 کے اختتام تک، جبکہ چوتھا جہاز پی این ایس طارق 2027 کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان بحریہ کے حوالے کیا جائے گا۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ جہاز بردار پاکستان کی بحریہ کے لیے باعث تقویت ہوں گے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے مزید کہا کہ پاکستان ہمارا سچا اور کھرا اتحادی ملک ہے، پاک ترک دوستی تا قیامت جاری رہے گی۔ لبنان کا فیصلہ کن قدم، حزب اللہ کے ہتھیار ختم، فوج سرحد پر تعینات۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف اسلام نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے مطابق حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے قریب ہیں۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لبنانی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دریائے لاتانی کے شمالی اور جنوبی علاقوں میں حزب اللہ غیر مسلح ہو جائے گی۔ اسرائیلی سرحد کے ساتھ ریاستی کنٹرول قائم کرنے کے لیے فوج کو منصوبہ تیار کرنے کی ہدایات کی ہیں۔ لبنانی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں جنوبی علاقوں سے ہتھیار جمع کرنے کا کام چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ یوکرین اپنے علاقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا، زلنسکی نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زلنسکی نے ایک بار پھر کہا ہے کہ یوکرین اپنے علاقوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زلنسکی کا کہنا تھا کہ روس کی دھمکیوں کا یورپی ممالک پر اثر پڑا ہے۔ بعض اتحادی یوکرین کو مظاہروں کی فراہمی میں تاخیر کر رہے ہیں۔ یوکرین امریکہ اور روس کے درمیان سہ افریقی ملاقات کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ یوکرین کے کسی بھی علاقے سے فوجی انخلا متوازن طریقے سے ہونا چاہیے۔ یوکرین اتنی ہی تعداد میں فوجیں پیچھے ہٹائے گا جتنی روس ہٹائے گا۔ یوکرین کا ڈونسٹیک اور لوہانسک کے کچھ حصوں پر کنٹرول ہے۔ وینزویلا میں امریکی مسلح مداخلت انسانی المیہ ہوگی، لاطینی امریکی ممالک کا انتباہ۔ برازیل کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ وینزویلا میں مسلح مداخلت ایک انسانی المیہ ہوگی، جبکہ امریکہ کی جانب سے اس کے ہمسایہ ممالک پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے تمام پابندی والے آئل ٹینکروں کے داخلے اور اخراج روکنے کا حکم دیا تاکہ صدر نکولس مدورو کی حکومت کے اہم مالی ذرائع کو نشانہ بنایا جا سکے۔ دوسری طرف میکسیکو کے صدر نے اس ہفتے پہلے ہی تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی تھی، تاہم جنوبی برازیل کے شہر فوز دو اگواسو میں جنوبی امریکی مرکوسر بلاک کے اجلاس کے دوران برازیلین صدر نے کہا تھا کہ یہ اقدام دنیا کے لیے خطرناک مثال قائم کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلکلینڈز جنگ کے 4 دہائیوں بعد جنوبی امریکہ ایک بار پھر غیر علاقائی فوجی طاقت کی موجودگی کا سامنا کر رہا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری مشترکہ بیان میں لاطینی امریکی رہنماؤں نے وینزویلا میں جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے پرامن طریقے اختیار کرنے کا عہد کیا۔ اس بیان کی حمایت ارجنٹائن، پیراگوئے، پاناما کے صدر اور بولیویا، ایکواڈور، پیرو کے اعلیٰ حکام نے بھی کی۔ غزہ جنگ کے بعد 5 لاکھ سے زائد فلسطینی روزگار سے محروم، ٹریڈ یونین کا انکشاف۔ فلسطینی جنرل فیڈریشن آف ٹریڈ یونین نے کہا ہے کہ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد مغربی کنارے اور غزہ میں 5 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ یونین کے مطابق فلسطینی کارکنوں کو منظم محاصرے، بندشوں اور اسرائیلی فوج کی روزانہ کی چھاپہ مار کارروائیوں کا سامنا ہے۔ جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی پالیسیاں فلسطینی مزدوروں کے خلاف دوہرا جرم ہے، جو ان کے کام کرنے اور باعزت زندگی گزارنے کے فطری حق کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ فیڈریشن کے مطابق 2 سال سے زائد عرصے پر محیط مسلسل اسرائیلی جارحیت کے باعث 5 لاکھ سے زائد فلسطینی کارکنوں کا ذریعہ معاش ختم ہو چکا ہے، جبکہ بے روزگاری کی شرح مغربی کنارے میں 50% سے تجاوز کر چکی ہے اور غزہ میں یہ شرح 84% سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، جو ایک خطرناک سطح ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فلسطینی کارکنان کو کام کی جگہوں تک رسائی نہ ملنے اور مقامی پیداواری شعبوں خصوصاً زراعت، تعمیرات اور سروسز کی تباہی کے باعث مجموعی طور پر $9 ارب سے زائد کا مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔